میں ہی نہیں ان پر قربان سارے پڑھنا لبی ٹھنڈ پوے نات پڑھو حضور دی ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین سوا گھنٹہ لنگیا ٹائم دا پتہ نہیں لگن دیا قسمیں کیویں محبت نہ بیٹھے جائی اور میں ویکھدا پیا ویں انج محبت نہ سنن دے جائی ٹس تو مس نہیں ہو رہے اور اب ٹھنڈ پہ جاوے میرا چن عبدالحفیظ صاحب سارے پڑھنا پیار نہ سرور آوے جاؤ میں تانوں دعا دینا ہے جڑا حضور دی نعت پڑھے وہ دی ساری عمر انہوں چھوٹا گوشت کھواوے تے اللہ اور دے دے گا اور کر لو اللہ کے کی مشکل ہے گا ہاں میرا چن بولیا ہے سارے بولنا ویکھو بھی منڈے بول پیندے نے سارے نے بولنا بھی ٹھنڈ پوے اینا مجمع سی مینوں نعت دی سرور آئے گا تو میں بولنا ہے کہ میں ہی نہیں ان پر قربان پڑھ میرا گرین شرٹ چن مسجد چاہ کے سن ہے بسکٹ کھائیے نہ چن آ جا اندر آ جا ہاں سارے پڑھنا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین وہ رب دو عالم کا محبوب سانو لوگ کی آندے نہیں جی اپنے ورگا من دے چلے اسی تے نبی پاک وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان معزز آمین اسپائر کالج کے عزیز طلبہ عزیز طالبات اور اسٹوڈنٹ لائف کے میرے چن میرے مکھن میری ملائی آج پیکج صرف مدینے والے دا لائن آج صرف حضور کی محفل میں حضور کا پیکج لگائے جتنے آپ صبح سے خلوص سے جذبے سے محبت سے حضور کی محفل سجائے بیٹھے ہیں میں سلوٹ کرتا ہوں صدر محفل عزت مآب عالی جناب اسپائر کالج کے پرنسپل سر یاسر منیر صاحب اور جتنے اساتذہ کرام ہیں اور خصوصی اسپائر کالج کے اونر اور اسپائر کالج کو پوری دنیا میں متعارف کرانے والی شخصیات سر عمر نظر صاحب سر نظر صاحب والے رسول بھی ہیں میں اپنے اسپائر کالج میں جہاں بھی جاتا ہوں جس شاخ میں جاتا ہوں وہ مجھے اپنا محسوس ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں نیٹ کی دنیا میں جتنے اسپائر کالج کے پروگرام سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے وہ آپ کے اس جذبے سے وائرل ہوئے ہیں اپنے جذبوں سے فائر کریں ابھی آواز نہیں آئی لگتا ہے تسی اور کسے کالج بیٹھے جے
اپنے جذبوں سے فائر کریں. وہ سٹائل بھی لگائے نا جیسے کرتے ہو. چلے اپنے جذبوں سے فائر کریں. یہ ان کو لے کر آئیں ذرا کیمرے میں سبھی کو ساتھ پتہ چلے نا میں نے اپنے کالج کے لیے آپ کتنے مخلص ہو. جس کشتی میں بیٹھتا ہے نا انسان اس کی بھلائی چاہتا ہے پھر خود بھی پار جاتا ہے کشتی بھی. اپنے جذبوں سے فائر کریں. ہاں یہ ہوا نا کہ یہ کالج آپ کا ہے اور آپ نے یہاں سے پڑھ کر خالی پسرور کا شہری نہیں بننا. یہاں سے پڑھ کے آپ اے سی لگیں گے, ڈی سی لگیں گے, سی اے کر کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنیں گے, سی ایس ایس کر کے آفیسر بنیں گے, یہاں سے پڑھ کے آپ بریسٹر بنیں گے, یہاں سے پڑھ کے آپ پاکستان میں بہت بڑے عہدوں پہ جائیں گے. اور ایک بات یاد رکھنا, اپنی اس کالج میں اپنے اساتذہ کی اپنے ٹیچروں کی جھڑک برداشت کرنا, موبائل پہ کلپ بنا کر وائرل مت کرنا. اگر تم نے یہ جھڑک برداشت کر لی تو تم سی ایم بن جاؤ گے, پی ایم بن جاؤ گے. اور اگر آپ نے یہ جھڑک برداشت نہ کی تو تسی بھی جہاں رکشہ چلاؤ گے یا ہوتے فروٹ بیچو گے. ہاں جی یہ میرے چند لکھ لیں. میں نے ایک رکشے کے پیچھے پڑا دیکھا تھا, میں نے روکی گاڑی, میں نے اس کو پوچھا بھائی آپ نے یہ لفظ کو لکھا ہے کہ جنہیں استاد نے ستایا انہیں رکشہ چلایا. تے کہندا یار میں ہر پیریڈ بھج جانا سا, سر جی مینوں کہندے سی پڑھ, مگر میں پڑھدا نہیں سا. تے پھر میں ہار کے لفظ لکھ دیتا ہے. اگر میں پڑھ لیندا تو میں بھی کسی اچھے عہدے تے ہوندا. اس لیے آپ اگر کچھ بننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ مل کے کریں, اپنے جذبوں سے فائر کریں. ہاں میرا چند میری مان. اپنے جذبے کو فائر کر, اپنے جذبے کو فائر کر. ہاں بھائی یہ لے نا اس کو اس میں کیمرے میں لے کر آئے. چلے اپنے جذبے کو فائر کر, سبھی کو لے کر آئیں, سبھی کو فائر کر. اپنے جذبے کو فائر کر, اپنے جذبے کو فائر کر, اپنے جذبے کو فائر کر. اب پتہ چلا ہے نا کہ کالج میں یہ بزم مصطفیٰ ہو رہی ہے جس میں کملی والے کا ذکر ہو رہا ہے, جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ بات لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے کہ یہ کالجوں والے جو ہیں دین کی تعلیم نہیں دیتے. تو میں نے تو دیکھا ہے کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں تو کالجوں کے بچے کی جتنی پیاری نعتیں پڑھتے ہیں اور جتنی پیاری بزم ادب میں تقریری مقابلے میں باتیں کرتے ہیں, میں نے سنا ہے خود یہ انعامات لیتے ہیں. بزم طارق عزیز میں میں نے کالجوں کے بچوں کو دیکھا سیرت النبی کے مقابلے جیت کے جاتے ہیں جنرل نالج میں. تو اس لیے آج میں اس پسرور سٹی میں جتنے میرے چند کالج کے طلباء اور طالبات ہیں, یہ میری بیٹیاں ہیں, یہ میری سسٹریں ہیں, میں ان کی موجودگی میں یہ بات کرنا سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ آنے والے دنوں میں یہ اسپائر کالج کا نام نہیں روشن کریں گے بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا, کریں گے. جیسے ہم نے ان کی سکیورٹی کا مسئلہ حل کیا ہے, آپ بھی سارے پاکستان کے مسئلے حل کریں گے نا انشاءاللہ. معزز عزیز طلبہ کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا یہ بہت عظیم عمل ہے. جس کی ہم نعت پڑھتے ہیں اس کی تعریف اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ ان کا کردار, ان کا کیریئر, ان کا کریکٹر, ان کی پرسنالٹی, انہوں نے دنیا کو عملی طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا. تو اللہ نے کہا کہ ان جیسا کریکٹر کسی کا نہیں, ان جیسا کیریئر کسی کا نہیں. اور سنیے یہ مثال کس لیے بنی, حضور کو نمونہ کیوں بنایا؟
بے نیاز کا قرآن کہتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسا اپنے نبی نو دنیا چ ماڈل بنایا، نمونہ بنایا۔ کیوں بنایا ہے؟ محبوب کی ساری زندگی اللہ نے مسلمان بھائیوں، میرے عزیز طلبہ اکرام، اسپائر کالج کے چنوں، آنے والے روشن مستقبل پاکستان میں آپ کا بڑا نام ہو، میں دعا دیتا ہوں۔ آپ کو لفظ سنیے، کملی والے محبوب نو ماڈل نمونہ بنایا ہے۔ اور کیوں بنایا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ساری کائنات جس طرح زندگی گزارے میرے نبی کو رول ماڈل مانے۔ آج کتنے بچے ہیں یہ موبائل پہ نیٹ پہ بڑی چیزیں سرچ کرتے ہیں، یہ آپ کا اپنا اپنا مائنڈ ہے، مگر آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ نیٹ پہ موبائل پہ سرچ کر کے آپ لاہور سے لوکیشن لے کر اس نیٹ سے کہاں جاتے ہیں گوگل میپ پہ کہ میں نے پسرور جانا اسپائر کالج، تو وہ لاہور سے بولنی شروع ہو جاتی ہے رائٹ لیفٹ اراؤنڈ اباؤٹ المعروف یو ٹرن۔ بولیں اچھا میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اگر کوئی وہ لڑکا بٹھاتے نا ادھر میپ گوگل پہ، جیسے ہم بار بار بھولتے ہیں، وہ پھر کہتی اس طرف جائیں، اگر بھول جائے پھر کہتی چلو اس طرف چلے جائیں۔ اللہ دی قسمیں ہوتے ساڑھے پاکستانی منڈا کو بیٹھا ہوں نا تو انہیں کہنا ہے تینوں اگے نہیں دسیا۔ یہ آپ صبر سیکھنا تو یہ نیٹ سے سیکھ لیں۔ آپ کو جتنی مرضی دفعہ کوئی رستہ پوچھے تو آپ نے پیار سے بتانا ہے۔ اور یہ اساتذہ کرام کے لیے بھی نمونہ ہے کہ آپ کو شاگرد جتنی مرضی کلاس میں بار پوچھے کہ سر جی یہ کیسے ہے یہ کیسے، تو سر نہ کہے کہ پہلے آپ کہاں تھے، آپ کا دماغ کہاں تھا۔ یہ بچے پوچھنے کے لیے آئے ہیں، ساری ادھر بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اساتذہ کرام تو ادھر بتانے کے لیے آتے ہیں اور طلبہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے طلبہ جو ہیں یہ سکول میں اسپائر کا تو یہ خاصا ہے کہ ادھر کالج میں یہ سکول میں موبائل یوز نہیں کرنے دیتے۔ یہ اسپائر کا خاصا ہے کہ اپنی کلاس میں بچوں کو موبائل یوز نہیں کرنے دیتے، اور نہیں بھی کرنا دینے چاہیے، کیونکہ یہ بچے استاذوں کی باتوں کے بھی کلپ بنا کر وائرل کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا ڈرامہ چلا ہے آج کل، کوئی نجی محفل میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ موبائل کا بڑا استعمال کرتے ہیں، اور اللہ جاندا ہے جتھے بوو نتھو تے ٹچ، فتو ہے تے ٹچ، گورا ہے تے ٹچ، کالا ہے تے ٹچ، نا جی سونا ہے تے ٹچ، کوجا ہے تے ٹچ، دانے پھننے والا تے ٹچ، چھلی والا ٹچ، پروفیسر ٹچ، مولوی ہے تے ٹچ، کاری ہے تے ٹچ، حاجی ہے تے ٹچ، عورت ہے تے ٹچ، بندہ ہے تے ٹچ، جنوں ویکھو اللہ جاندا ٹچ موبائل ٹچ ٹچ، جنہ اس موبائل نہ ٹچ ہوئے جے نا کدی اللہ رسول تے قرآن نہ ٹچ ہو تسی ولی ہو جاؤ۔ یہ موبائل کی دنیا میں اتنا ہم ٹچ ہوئے۔ اچھا پھر یہ لڑکے جو ہیں نا یہ اتنا موبائل سے ٹچ ہوئے ہیں، اتنا ٹچ ہوئے ہیں، اللہ جاندا ہے اے اپنے پیپراں چو فیل ہو رہے ہیں تے لڑکیاں فرسٹ آ رہی ہیں۔ یہ کلیپنگ ادھر سے پتہ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ ان کی تعریف ہوئی ہے۔ جب آپ کی تعریف ہوئے گی تو پھر انشاءاللہ آپ بھی کلیپنگ کریں گے۔ تھینک یو میرا چان، تھینک یو میرے چان نے۔ میں آپ کو اس لیے یہ بات کہی ہے کہ آپ میں تھوڑا سا وہ بی پی ذرا اوپر جائے کہ ہم نے بھی کچھ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ویٹنگ پہ لگے رہیں، ویٹنگ پہ آپ 3 گھنٹے موبائل پہ رہتے ہیں۔ ہاں جی میں تے ویکھیا منڈے میرے کو جلسے چ مسیتے آن تے موبائل تے لگے ہوندے ہیں۔ ہاں جی موبائل تے میں نے دیکھا اور میں نے ان کو منع کیا کئی دفعہ۔ آپ جتنے میرے بچے ہیں نا محنت کریں، یہ دنیا اس طرح کی ہے، جب آپ کچھ بن جاتے ہیں نا تو لوگ آپ ہی کہنے لگ پہ نے وہ میرا فرسٹ کزن ہے، وہ میرا 2 کزن ہے، وہ میرا 3 کزن ہے۔ ہاں جی تو جب آپ کچھ نہیں نہ بنتے توصیف صاحب تو پھر آپ کے اپنے بھی کہتے ہیں یار ساڑھے دور دے رشتہ دار نے۔ آپ نے یہاں سے کچھ بن کر نکلنا ہے۔ آپ کالج میں جب داخل ہوتے ہیں نا
یہ لوگوں کے اندر ایک اویئرنس میں پھیلا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ پرائیویٹ کالج جو ہے نا کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. میں ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں لوگوں کو کہ آپ یہ پروپیگنڈا مت کریں. ادھر پسرور سے سیالکوٹ جائیں نا تو سڑک کہیں جی میں کتیاں رجائی پاڑی ہوندی ہے. ہاں جی کاش کتے ہے کلپ جڑا اتوں دے ایم پی ایم این اے تک پہنچ جائے. ہاں جی کہ اللہ کرے انہوں نے کوئی سوچ آ جائے کہ اتنے بھی انسان واسطے ایمبولینس کلومیٹر نہیں اسرائیل ترن دینا تے بیمار جناب پسرور ہی رہ جاندے. میں یہاں آپ کو یہ بات کہنے لگا ہوں کہ یہ جو پرائیویٹ کالجز ہیں نا یہ ریاست پاکستان کے لیے بھی معاونت فراہم کر رہے ہیں, ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. حالانکہ تعلیم دینا ریاست کا ذمہ ہے, مگر یہ اچھی بلڈنگ بنا کر اپنا سرمایہ ادھر انویسٹ کر کے اچھی جگہ لے کر اچھی لوکیشن پہ اچھی بلڈنگ اور وی آئی پی پاکستان میں جو اچھی بلڈنگیں اس کی طرز عمل پہ یہ بلڈنگیں ڈیزائن کر کے یہاں آپ کو اچھا فرنیچر اویلیبل کر کے یہی سرمایہ اگر اس کے اونر باہر کے ملک لگائیں ان کو ادھر کی نیشنلٹی بھی ملے اور ان کو جناب سہولت بھی ملے, کمائی بھی ڈالروں اور پاؤنڈ میں ملے, مگر یہ اپنا سرمایہ پاکستان میں خرچ کر کے اپنے شہر میں اپنی سٹی میں اپنے دیہات میں اپنے ملک میں خرچ کر کے یہ پاکستانی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. میں ان کے اونر کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ پاکستان بنانے میں پاکستان کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. یہی سرمایہ اگر باہر کے ملک انویسٹ کرتے تو ان کو کئی بینیفٹ ملتے, مگر یہ جنہوں نے یہ بلڈنگ ڈیزائن کی یہ جگہ ہائر کی میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے پسرور کی عوام کے لیے ایک وی آئی پی بلڈنگ وی آئی پی جگہ وی آئی پی لوکیشن پہ اور مین روڈ پہ ان بچوں کو یہ دیا ہے کہ بارش میں ان کو تنگی نہ ہو. آپ کو پتہ ہے نا یہ مین پہ آپ گاڑی لگاتے ہیں کہ چاٹ کالج دے اندر آپ اپنے کالج کے لیے, میں آپ کو یہ بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ اونر آپ کے لیے یہاں جو ہیں ایک رحمت ثابت ہوئے, انہوں نے آپ کو اچھی بلڈنگ دی ہے اور آپ پیسہ لگا کر ادھر اگر آتے ہیں تو آپ کو اچھا فرنیچر ملتا ہے. اور یہاں میں آپ کو ضرور بات کہوں گا, اس بلڈنگ کو آپ پسرور کی بلڈنگوں جیسی بلڈنگ مت سمجھنا. جب آپ سیالکوٹ جائیں چائنا چوک کے لیے کسی بھی پارک کے لیے جو سیالکوٹ کی مشہور جگہ ہیں وہاں جائیں تو ادھر سے گزریں تو اس طرف منہ کر کے نہیں گزرنا. میں آپ کو آج یہ بات بتاؤں, میں اپنی کالج اپنی سکول کہاں سے بھی گزروں نا تو میں گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے ایسے سلوٹ کر کے گزرتا ہوں. اس بلڈنگ سے آپ نے آفیسر بن کے نکلنا ہے, اس بلڈنگ سے آپ نے دنیا کا روشن مستقبل لے کر نکلنا ہے. آپ اس کے لیے جناب جی سلوٹ کیا کریں گے نا جب گزریں گے, اپنے سکول کالج کو سلوٹ کریں. وہ عام بلڈنگ نہیں ہے, وہ عام قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں, ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں. مگر اسی کی کرنے اسی اپنے کالج پین جناب مارکلاں کٹ کے تے بلڈنگ دے تے دیواراں تے لکھ دے رہنے, اور کوئی نہ جگہ لگے نا تے منڈے لیٹریناں چ لکھ دے رہندے نے. یہ کیسا یار ماحول بنا دیا دنیا نے کہ آپ کوئی جگہ تو رہنے دیں جہاں سے آپ کی اخلاقی پستی نظر نہ آئے. یہ چیزیں میں اس لیے ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ سکالر نہیں کرتے, وہ کہتے بھی ہمارا سٹیٹس نہیں, ہم ایسی بات کریں. بھئی کیوں نہیں سٹیٹس, ایتھکس کی بات کریں, اخلاقیات کی بات کریں, ان بچوں کو سکھائیں. یہ بچے معاشرے میں جو کرتے ہیں آپ ان کے سامنے شیشہ دکھائیں, سچائی چھپ نہیں سکتی, بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی, کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہاں سے آپ جب بدمے ادمے ہوتے ہیں نا, میں ایسے کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, اس ملک کے لیے یوں کر دوں گا, یہ بنوٹی تقریریں تو ساری یاد کر لیتے ہیں. کوئی ہے جس نے کرنا ہے, یہ بھی تو ہونا چاہیے نا. یہاں سے میں 5-10 بچے منگاؤں نا ادھر, میں ان کو بولوں کہ بھائی آپ نے وی آئی پی لفظ بولنے ہیں, انگلش میں بولنے تو بڑے بولیں گے ایکسکیوز می پلیز ڈونٹ وری, بڑے سلیقے لہجے سے بولیں گے. بھائی اس کے بولنے کا فائدہ تو تب ہے جب پسرور کے چوک میں ایک عام سی گاڑی والا آپ کی گاڑی میں آ کر لگ جائے
تو آپ نیچے اتر کے اس کی پیشانی کو بوسہ دیں اور پھر کہیں ڈونٹ وری، چیز بن جائے گی، آپ نہیں بنیں گے، اس لیے آپ بچ گئے ہیں تو سب کچھ بچ گیا ہے، گاڑی میں ٹھیک کرا لوں گا، اللہ نے مجھے دیا ہے۔ مگر ہمارا وہاں بھی ایک سٹیٹس ہے، اگر ساڑی گڈی چ آن کے وجے مہران تے اسی اور طرح بولنے، تے جے وجے لینڈ کروزر V8 TXTZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC میرکن کیا سپورٹس ہونڈا سویک ٹویوٹا کنورلا ہونڈا سٹوکسن، جناب مہران صابندانی، یہ ساری گاڑیاں جو میں نے بڑی گنائی ہیں اللہ یہ ساری آپ کو دے۔ مگر ساڑھے مسلمان نعتاں پڑھن گے، ماشاءاللہ کہیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، نقیب محفل میرا چند، یہ سارا کچھ کہیں گے، اللہ دی قسم ہے ساڑھی عوام کو جنیاں مرضی سونیاں گڈیاں ہوں، سر جی جتنی مرضی بڑی گاڑیاں ہوں، جتنی مرضی بڑیاں گاڑیاں ہوں، ہم مولوی لوگ ان کو دعا دیتے ہیں، مگر سر جی جب مولوی کے پاس آئے ان مسیطے پوچھلا پہ انہیں کتھوں لئی بھی، جتھوں تو لئی اتھوں ہی اسی لئی ہے، چلیا معاشرے کا ہم حصہ نہیں ہے، یہ علماء کرام معاشرے کا حصہ نہیں ہے، یہ آپ کے راہبر ہیں، ان کے پاس اچھی باسکٹ ہو، ان کے پاس اچھی گاڑی ہو، ان کے پاس اچھی گھڑی ہو، آپ کے آگے کھڑے ہوں گے، آپ کو نماز پڑھائیں گے تو دنیا میں بتائیں گے، کہ ہم اچھے معاشرے میں رہتے ہیں اور اچھی قوم کو لیڈ کر رہے ہیں، مگر حسد کی بنا پہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، یہ عدم برداشت ہے معاشرے میں۔ یہ میں کتنے میرے بچے بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو میں سبھی گاڑیاں آپ کو گنائی ہیں سٹیٹس کے لحاظ سے ہم عزت کرتے ہیں، مہران وجے اور طرح بولنے، فارچونر وچ وجے اور طرح بولنے، لینڈ کروزر وجے نا تے آپ ہی اتر کے پوچھنا تانوں تے نہیں کچھ ہویا۔ یار یہ کیسا دوگلا معیار ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، پر میرے محبوب نے کیا کہا تھا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ہم نے دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، ہم جس پروفٹ پیغمبر مسنجر کا کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارے پاس کیا پیغام لے کر آئے ہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز۔ چلو میں نیڑے آ جانا، ایتھے کلاس چ کوئی غریب منڈا ان تہاڈا دوست نہ ہوئے، وہ دوسری کلاس دا ہوئے، تسی اس کلاس دے ہو، او دے کولو تہاڈے کپڑیاں تے سائی ڈول جے نا تو انو ہے، یہ معیار ہے آپ کی لینگویج کا۔ میں آپ کی باڈی لینگویج بتانے لگا ہوں کیونکہ آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اعلیٰ کوالیفیکیشن آپ کے پاس ہے، بڑا آپ پڑھے لکھے اپ ٹو ڈیٹ ہیں، مگر میں آپ کا جو اصلی چہرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیوں؟ تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ ہم نے کچھ اصل میں بھی دکھانا ہے۔ کتابوں میں تو آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں اور یاد کرنے میں رٹا لگانے میں آپ بڑے پڑھے لکھے ماہر ہیں، مگر میں یہ بتانے لگا ہوں کہ آپ کا اصل چہرہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی بلڈنگ ہے، اس میں کتنی کلاسوں کے بچے ہیں، مگر جو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، اگر آپ کے کسی اور دوست سے آپ کے یہ وائٹ شرٹ پہ ہاں جی ہے ایتھے میرا چند دس رہا ایتھے، شکریہ، ایتھے کوئی پین دی سائی ڈول جائے، پینسل دی سائی لگ جائے، لکیر لگ جائے تے تو انہوں کہنا وہ تو نظر نہیں آیا، میری ساری ایڈی برینڈ دی جناب والا شرٹ خراب کرتی، تے جے اوہی تیرے یار کو لگ جائے نا تے تو انا تیرے تو شرٹاں وار کے سڑ دماں۔ یہ کیسا آپ کا دورا معیار ہے کہ ایک یار کے لیے آپ کی اور لینگویج ہے اور دوست عام کے لیے اور لینگویج ہے، پر میرے نبی کی یہ سیرت نہیں۔ میرا مصطفیٰ اپنوں کے ساتھ بھی ایسے ہی بولتا تھا جیسے بیگانوں کے ساتھ بولتے تھے، بیگانے کو فیل نہیں ہوتا تھا کہ اس نبی نے ان کو زیادہ پروٹوکول دیا یا ہمیں زیادہ پروٹوکول دیا۔ آج کتنے بچے وعدہ کرتے ہیں ذرا بھئی کیمرے پہ آنا، کھڑے ہو نہیں، صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے کہ یہ ادھر میری یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں، ادھر یہ میرے چن بیٹھے ہیں، اور میں اپنے چنوں کو اور اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو یہ پوچھنے لگا، آپ نے بھی ہاتھ کھڑے کرنے کہ آپ نے جس طرح کالج میں اپنوں کے ساتھ باڈی لینگویج بھی اچھی رکھنی ہے
اور حسن سلوک بھی اچھا رکھنا ہے. اسی طرح آپ نے دوسرے انسان سے بھی اسی باڈی لینگویج میں بات کرنی ہے, کیونکہ تعلیم سب کو ایک جیسا اخلاق سکھاتی ہے. وعدہ کریں, ذرا ہاتھ کھڑے. چلو میں دیکھ لاں گا جڑا باہر کھلوتا ہے گن مین, جدوں ہن تسی کل پرسوں اوتھے منڈے تو شروع ہونا ہے تے تسی ایتھے باہر آ کے گڈی کھڑی کرن لگنا ہے, تو انہیں کہنا ہے بیٹا پلیز ذرا اس طرف سائڈ پہ لگا لیں, تے تو کہنا وہ ایسی فیس نہیں دیں دے, ایتھے کھلار نہیں. میں اس کو بھی ایک علاج بتا دیتا ہوں. وہ جو باہر گن مین ہے نا, اس کے لیے بھی ایک بات کر دیتا ہوں کہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ جو لڑکا کہے نا میں نے یہاں ہی کھڑی کرنی, اس کا علاج یہ آپ نے کہنا ہے اے ہن تیری ذمہ داری تے اتنے کھلوتی ہوں, میری ذمہ داری نہیں. اللہ دی قسم فوراً اتنے کھڑا کر دے گا جتھے تسی کہو گے. یہ علاج ہے ان لوگوں کا. آپ کے لیے یہ میں بات کر رہی ہے, کالج کا ماحول ہے, اور میں آیا ہوں صرف اپنے بچوں کے وہ جو رستے میں ان کی خلاقیات بگڑتی ہیں نا, جو میں نے چہرے دیکھے ہیں وہ میں بتانے آیا ہوں. آپ یہاں تقریریں بہت سنتے ہیں, آپ نالج بہت پڑھتے ہیں, کتابوں میں ورکوں میں بڑا کچھ ملتا آپ کو, مگر آپ اپنی اصلی زندگی میں آئیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, میرے نبی نے اللہ نے ماڈل بنایا, نمونہ بنایا ہی. اور کیسا ماڈل بنایا ہی کہ میرے نبی چ برداشت بہت زیادہ ہے. میرے مولا علی پاک شیر خدا, صدقے جاواں مسلمانوں, مولا علی علیہ السلام کیسے ایمان والے, آل محمد میں دنیا میں کیسے عظیم سٹار ہیں. میرے نبی نے فرمایا من سبا علیًا فقد سبانی, جنہیں مولا علی پاک نو برا جانیا گویا نے مینو برا جانیا, جنہیں مولا علی پاک نو گالی دیتی گویا نے مینو گالی دیتی. یہ علی پاک کا مقام ہے, وہی مولا علی کی میں برداشت بتانے لگا ہوں. تم گیٹ پہ برداشت نہیں کرتے, تم اپنی کلاس میں ان بچوں کی جناب جی کوئی سائی آپ کی شرٹ پہ آ جائے یہ نہیں برداشت کرتے. کوئی بچہ آپ کے ساتھ ٹچ ہو جائے کہتے ہیں ڈونٹ ٹچ می, یہ برداشت نہیں کرتے. تم نے باہر کسی کو کیا برداشت کرنا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں, اسپائر کالج کے چنوں, میری بیٹیوں میرے بیٹوں, عزیز طلبہ طالبات, اساتذہ اکرام, اور ابھی سلوٹ یوں کہتا ہوں سر یاسر منیر صاحب کو کہ انہوں نے یہ بزم سجائی. سارے اساتذہ اکرام, میں یہ برداشت کی بات کرنے لگا ہوں. مولا علی پاک علی علی سارا جگ کر دائے, اپنے اپنے رنگ وچ کر دائے, مگر جو علی کر داؤ کوئی کوئی کر دائے. ہم نعرے تو بڑے لگاتے ہیں کہ ہم مولا علی پاک کو ماننے والے ہیں, مگر میں جملہ کہوں گا, عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں, مولا علی پاک کو جب دشمن نے قتل کرنا چاہا حملہ کر دیا, فرمایا بیٹا میرے حسنین, جی بابا حکم ہو, فرمایا میرے بیٹا کہاں ہے وہ میرا قاتل؟ کہنے لگے بابا تمہارا قاتل تو ریسٹ ہو گیا ہے, گرفتار کر لیا ہے. مولا علی پاک کی عظمت پہ قربان جاؤں, خون نکل رہا ہے, زخمی حالت ہے, مگر اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں میرے بچوں جاؤ آج گرمی بہت زیادہ ہے, میرے قاتل کو میٹھا پانی پلا کراؤ. رسول کے غلام ہیں, موت بھی قبول ہے, کوئی بات نہیں, جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. یہ پاسباں ہے پاسباں, یہ جو میرے چاند نے نعرہ لگایا نا, ہم چادر بطول کے پاسباں ہیں پاسباں, اللہ کرے ہون اے دے موبائل چ کدی کسے لڑکی دی پکچر نہ آئے. لو میں کمال کر دیا اس بچے نے یہ نعرہ لگایا ہے, اور ٹھنڈ پاتی میرا چند, کمال کر دیا آپ نے یہ نعرہ لگا کر ہم چادر بطول کے پاسباں ہیں پاسباں. اور جن بچوں نے یہ نعرہ لگایا ہے نا, آپ جا کر رات کو موبائل چیک کرنا ذرا. ہاں جی, یہ اب خاموشی طاری ہو گئی ہے کہ یہ نعرہ اس نے کیوں لگا دیا. یہی ہے, میں کاؤنٹ کر لیتا ہوں بات, اسی لیے میں فوراً سکین کر لیتا ہوں. میرے دماغ میں ایک سکینر لگا ہوا ہے, جہاں جہاں کوئی بات دیکھتا ہوں نا فوراً اس کو کیچ کر کے, ہاں جی فوراً کیچ کر کے, جیسے تم نمبر کیچ کرتے ہو نا. یہ چھوڑیں ایسی حرکتیں,
मेरे बच्चों एक बात याद रखना, तुम इस काबिल बन के एस्पायर कॉलेज से निकलो कि मेरी बेटियां, मेरी जनाब जी आने वाली जितनी कलमा गो बेटियां हैं जो आपकी हम एज हैं, मैं कहता हूं आप इस काबिल बन जाएं कि वो मसल्लों पे बैठ के आप जैसे बच्चों को कहें कि मालिक मेरी ज़िंदगी में वो आए जो इतना कामयाब है। मगर आप क्या करते हैं? मैं आपको बताता हूं, ये बच्चा जो ना अब दोबारा नारा लगाएगा, हम चादरे बतूल के, हुण वेले आवाज कट निकली है। अब मैंने तशरीह की है ना तो उन्होंने समझ आ गई है कि भी ये तो होर पासे काम में है। ये है बच्चे, मैं आपको बताने लगा हूं, आप मेरे बच्चों ये नारे खाली नारों तक ना रखें, अपनी जिंदगी में भी लेकर आएं। कौमें तब अरूज पाती हैं जब वो अपनी की हुई बातों पे अमल करती हैं। बेटा तवज्जो, ओ यार उन्होंने कुछ ना कहो, वो सारे मुंडे उस मुंडे वाल वेखी आउंदे ने। तवज्जो, इधर देखे मेरी तरफ। आपने क्या करना, मैं आपको ये बताने लगा। मौला अली पाक ने अपने कातल को पानी पिला दिया, यहां से सुभान अल्लाह के नारे बुलंद हुए, उनकी शान के नारे बुलंद हुए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मौला अली पाक को तो वो मानता है ना, फिर उन्होंने अपने कातल को मीठा पानी पिलाया। और सदके जाऊं उन बच्चों को कि जिन बच्चों ने अपने बाबा के कहने पे अपने बाबा के कातल को पानी पिलाया। तो आप कितने बच्चे हैं जो कॉलेज से निकलते कितनी लड़ाइयाँ करते हैं और फिर वो लड़ाई बड़ों में चली जाती है। आपको तो सबसे ज़्यादा बर्दाश्त वाला होना चाहिए कि आप अली को पढ़ते हैं, आप दीन को पढ़ते हैं, शरीयत को पढ़ते हैं। मेरे बच्चों, ये अदम बर्दाश्त जो है ना मुआशरे में बहुत फैल चुकी। मैं आपको मोबाइल पे बताऊं अदम बर्दाश्त। आपके दोस्त ने 1 मिनट आपकी कॉल नहीं ना उठाई तो आप उसको ब्लॉक कर देते, यह भी अदम बर्दाश्त है। अगर आपकी किसी ने कॉल नहीं उठाई, आप उसके बारे में हुस्ने ज़न रखें। बोलो क्या रखना है? ऊंची हुस्ने ज़न कि यार वो कहीं बिजी होगा, यार वो किसी दुकान पे गया होगा या कहीं काम पे गया होगा। और यही हुस्ने ज़न में अपनी बेटियों को बताने लगा हूं, आप भी अदम बर्दाश्त मत फैलाया करें। कैसे? ये घरों में फ्रिज देखी, फ्रिज सभी ने फ्रिज नूं हथ दोतरा लावे नानी कुछ नहीं कहती, पोतरा हथ लावे दादी कुछ नहीं कहती, बच्चा हथ लावे मां कुछ नहीं कहती। हाँ जी, जूनी दरानी जठानी दे बच्चे ने हथ लाया नहीं तो उसले लग पैंदी, वह मर जाए फ्रिज खो चलो कर दी थी, गैस खारिज हो गई, दरवाजा बेड़ा कर रखो गया। ये औरतों में भी अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। मैं अपनी बेटियों को कहूंगा कि तुमने ऐसी औरतों में शामिल नहीं होना जिनकी मैंने मिसाल दे दी है। आपने किन में शामिल होना है? सैयदा फातिमा तुज़ारा खतून जन्नत पाक, मैं सदके जाऊं हजूर की बेटी की शान पे कुर्बान जाऊं। सलूट करता हूं बतूल की चादर को और उनके हया, उनकी बर्दाश्त को कि 3 दिन रोजा रखा है। रोजे के टाइम, अफ्तारी के टाइम सामने एक साइल आता है, कहता मैं सुबह से भूखा हूं, मुझे कुछ दे दिया जाए। तो अपनी रोजे वाली अफ्तारी का सामान उनको दे दिया, खुद रोजा पानी से अफ्तार कर लिया। इसको बर्दाश्त कहते हैं। मगर हमारी बर्दाश्त कैसे है? असी अपने अगे बोटियां 3 भी पईयां होन ते अगले दी एक बर्दाश्त नहीं हुंदी। असी किसी अगे पई चीज़ देख, अच्छा फिर अक्सर तुसी प्रोग्रामां ते जांदे हो ना, ये सब तो पहले लेग पीस चमच ना भी आप नहीं खा लेंगे। ये कितनी आप में अदम बर्दाश्त है कि आप एक बोटी की खातर वहां अपनी अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। कितने बच्चे, बोलो भाई, ये बातें जो मैं कर रहा हूं ये मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रही है कि नहीं कर रही है? और उलमाए किराम को ये बातें समझानी चाहिए कि मस्जिद से जब निकले, जब इंसान मस्जिद से निकले तो वो इस तरह का बन के निकले कि उसमें चेंज हो। अब मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, ये नेट पे भी आ जानी है और कितने लोग अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। इंशाल्लाह वो इससे सुन के सीखेंगे कि बर्दाश्त आ जाएगी। और मैं यहां ये बात कहूंगा, कई माएँ होती हैं, मैंने देखा है,
وہ بیٹی ایک غلطی کرے کوئی بات نہیں، اجے بچی ہے نہ سمجھے، دوسری غلطی کرے ابھی بچی ہے نہ سمجھ ہے، یہ 10 سال کی ہوگی ہے غلطی کی ابھی نہ سمجھ ہے، یہ 12 سال کی ہوگی غلطی کی ابھی یہ نہ سمجھ ہے، پھر 15 سال دی ہوگی غلطی کی ابھی یہ نہ سمجھ ہے۔ ماں کتنی برداشت رکھتی ہے اس بیٹی کے لیے کہ 20 سال تک بھی یہ غلطیاں کرتی، گھر کے نقصان کرتی ہے، مگر ماں اس کو کچھ نہیں کہتی۔ میں اپنی بیٹیوں کے ذریعے ان ماؤں کو پیغام پہنچاؤں گا، جب بہو گھر میں آتی ہے تو وہ پہلے دن ہی غلطی کرے، تینوں تیری ماں نے لکھن نہیں سکھایا؟ ادھر سے بھی تو کلیپنگ آنی چاہیے تھی نا، یہ تو اچھی میں نے بات کی تھی ابھی۔ یہ کسی کی انسلٹ کی بات نہیں ہے، یہ میں صرف شیشہ دکھا رہا ہوں کہ ہمارے گھروں کے اخلاق بگڑ چکے ہیں، ہمارے گھروں سے برداشت ختم ہو چکی ہے۔ اسٹوڈنٹ طالب علم جو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ برداشت ہونی چاہیے تاکہ اس کی تعلیم کا عکس معاشرے میں جائے اور لوگ اس کو دیکھ کے کاپی کریں، مگر ہم کسی کی لکھی ہوئی عبارتیں کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں۔ توصیف کی لکھی ہوئی عبارت سیافی اتنی لمبی لکھتے ہیں نا تحریریں، تو کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں لوگ۔ آپ کاپی پیسٹ کرنا پسند نہ کریں، اس طرح کے لکھیں کہ آپ کی لکھی ہوئی کوئی کاپی کرے، اس پہ محنت کریں۔ مگر یہ میں اپنی بیٹیوں کے ذریعے گھروں میں پیغام پہنچایا ہے کہ اپنی بیٹی کو 20 سال برداشت کرتے ہو اور بہو کا ایک دن میں جنازہ نکال دیتے ہو، یہ کون سا دورہ معیار آپ کا چل رہا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، اللہ کہتا ہے کہ میں انصاف کو پسند کرتا ہوں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، جو انصاف کرتا ہے میں اس کو پرہیزگاروں کی لسٹ میں لکھ دیتا ہوں۔ ماں کی برداشت بیٹی کے لیے بھی وہی ہونی چاہیے۔ اپنی بیٹی سے گھر کا کھانا برتن گر جائے تو ماں کہندی پتر کوئی گل نہیں، کیڑی دا آٹا ڈلیا ہے، کوئی گل نہیں پتر سٹ نہیں لگی۔ تو یہی چیز اگر بہو سے گر جائے، آپ کی نندوں سے گر جائے، آپ کے گھروں میں آپ کی بھابیاں ہیں، میری بیٹیوں اگر اس سے کوئی چیز نقصان ہو جائے تو پردہ پا دیا کرو، ماں نو نہ دسیا کرو انہیں انج کرتا جی۔ آپ کی بھی میں ایک طرف آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ اب آپ کی بھی باری ہے کہ آپ میں کتنی برداشت ہے۔ آپ کی بیوی نے آتے کہا تمہاری سسٹر نے یہ کہا ہے، تمہاری ماما نے یہ کہا ہے، تو پوچھنا بھی پسند نہیں کہتا، آج تو بعد میرا بولی نا، میں تو میرے پہن ہی نہیں کیا بس، میں نے گھر میں نہیں رہنا، میں نے الگ ہو جانا، میں نے کرائے پہ چلے جانا ہے۔ یہ ہے تمہاری برداشت کا عالم کہ تم نے فوراً اپنی بہن کو بولا ہے کہ میں نے آپ سے ملنا ہی نہیں، آپ سے بولنا ہی نہیں ہے۔ بھئی اب نہیں بھئی یہ لفظ نہیں کہنا، یہ لفظ یہاں نہیں کہنا، لفظ سنیں ذرا دھیان سے۔ میں آپ کو یہ بولوں گا کہ آپ اپنی بیوی کی بات سنیں، ماں کی سنیں، بیوی کو لاکھ سمجھائیں، بہن کو لاکھ سمجھائیں، ماں کو لاکھ سمجھائیں، کیونکہ گھر بنانے ہوتے ہیں، اجاڑنے نہیں ہوتے، اسی گھر میں رہنا ہے۔ یہ پولیس کی گاڑی پہ لکھا ہوتا ہمیں جرم سے نفرت ہے، انسان سے، اونچی بولے ہمیں انسان سے۔ اچھا چلو یہاں بچے بیٹھے ہیں، آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، ایک سر کا نام مجھے بتانا، ایک کسی سر کا نام۔ سر وجاہت صاحب، سر وجاہت صاحب آپ کو کلاس میں پڑھا رہے ہوں، ایک بچے سے غلطی ہوتی، دوسرے سے ہوتی، تیسرے سے ہوتی، چوتھے سے ہوتی، پانچویں سے ہوتی جاتی، کبھی سر نے آپ کو کلاس سے نکالا؟ غلطی نکالتے ہیں نا، بولو کیا نکالتے ہیں؟ اچھا سر آپ کی غلطی نکالتے ہیں، آپ کو کلاس سے باہر نہیں نکالتے۔ تو میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ کے گھر میں بھائی غلطی کرتا، بھائی کو گھر سے نکالتے ہیں، بہن کو نکالتے ہیں، ماں کو، بابا کو، بہو کو کیوں نکالتے؟ وہ بھی تو آپ کے گھر کا حصہ ہے نا، جو سب کچھ چھوڑ کر آپ کے لیے آئی، ماں چھوڑی، بہن چھوڑی، بھائی چھوڑے۔ بھائی یہ میں سیرت رسول بیان کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم،
تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرتا ہے. جو حضور کو جانتا ہو وہ مینار پاکستان پہ عائشہ ٹک ٹاکر کے ساتھ اس طرح کے کام نہیں کرتا, وہ کملی والے کو جانتا ہے. آپ ہی وہاں لائک دے رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو ڈس لائک کریں. میری آئی ڈی پہ جی 5000 لائک آ گئے, میرے اتنے فالوور بن گئے, مجھے 1 لاکھ لائک ملا ہے. اچھا جس نے لائک کیا اس کو نہیں پتا یہ کون ہے, اور جو لائک ہوا ہے اس کو نہیں پتا یہ لائک کرنے والا کون ہے. یہ لائک لوئک کا فائدہ تمہیں یہاں نہیں, یہ لائک کا فائدہ تو تب ہے جب آپ کی سسٹر گھر میں کہے آئی لائک یو بردر. ادھر تے تیری باڈی لینگویج نہیں ٹھیک, باہر بولتے ہو آنٹی جی ایپی جی ایکسکیوز می پلیز بات سنے, تے کار بھن نو کہندے نہیں روٹی پکی ہے. کلمہ پڑھ کے منڈے جھوٹ نہیں جے بولنا, اتنے اللہ دی ذات ہے, جھوٹ نہیں جے بولنا. دسو انج کہندے جے کہ نہیں کہندے؟ ویلو جھوٹ بول دیتا کہیں نے. اوے بھائی میں یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ نے بہن کو بولا نہیں روٹی پکی ہے, تے باہر دکان تے بی بی نے 10 تھان کپڑے دے لوائے نے نا, ایتھے رکھ دو ایتھے رکھ دو, ویرا بھی وکھا ویرا بھی وکھا ویرا بھی وکھا ویرا بھی وکھا, وہ سارا کچھ دکھائی جاندی ہے. جدو دیکھ کے بی بی کہندی نا مینوں پسند نہیں, تے دکاندار ایڈا کول مائنڈ ہے, کہتا کوئی بات نہیں بہنا, آپ واٹس ایپ نمبر دیں, کل نیا ڈیزائن آئے گا میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. وہ اتنا کول مائنڈ ہے دکان پہ کہ اس کو غصہ نہیں آیا. مگر یہ گھر میں آپ کو کیا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں یہ تعلیم بھی بھول جاتے ہیں, یہ جناب جی جتنی موٹیویشنل سپیکر کی گفتگو بھی بھول جاتے ہیں, استاذوں کی تربیت بھی بھول جاتے ہیں. یہ اساتذہ اکرام بزم ادب کراتے ہیں. اسپائر کالج نے اتنا بڑا یہ پروگرام محفل نعت رکھا ہے آپ کے لیے کہ آپ کے اندر سیرت رسول آ جائے, آپ کے اندر سیرت صحابہ آ جائے, آپ کے اندر اللہ کی شان کی توحید کی عزت اور عظمت آ جائے, آپ کے اندر یہ ساری چیزوں کی اویئرنس آ جائے. آپ کے اویئرنس کے لیے, آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اساتذہ نے اتنی بڑی بزم سجائی, اور آپ یہاں کی باتیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے, گھر میں آپ نے عمل ہی نہیں کیا اس پہ. کتنے بچے بیٹھے ہیں, آپ اپنی باتوں پہ غور کریں. میں نے 12:30 بجے ختم کر دینا, 15 منٹ ہے, یہ لفظ سنیں باتیں. یہ گھروں میں جا کر اپنی برداشت دیکھیں کہ دکانوں پہ دیکھیں. دکانوں پہ آپ عورتوں سے بڑی عزت سے بولتے ہو, بھائی وہ عورت ہے اور گھر والی عورتیں نہیں ہیں. اپنی عورتوں سے تم بدتمیزی سے بولو اور باہر کی عورتوں سے جی جی کریں. کچھ سیکھ لیں آپ, اپنے گھروں میں یہ کالجوں کا ماحول لے جائیں. یہاں جیسے کہتے ہیں نا ڈونٹ وری, گھر میں بھی کہا کرو. کیوں میرا چان, ہاں میرا مکھن. یہ بچے دیکھو نا کتنا پیار کر دے. میں آپ کو بتانے لگا ہوں, جتنے بیٹھے میرے بچے, اپنی بہن سے عزت سے بولنا ہے, اپنی بہو سے عزت سے بولنا ہے, اپنی بھابھی سے عزت سے بولنا ہے. یہ آپ کی بہنیں پتہ کتنی قیمتی بہنیں میں بتانے لگا ہوں. ایک آدمی کروڑ کا مالک ہو, یاسر صاحب کروڑ کے مالک ہو, وجاہت صاحب کروڑ کے مالک ہو, یہ دونوں سر پارٹنرشپ کر کے کاروبار کر لیں, اور یہ پسرور سٹی میں کوئی جناب ورکشاپ کھول لیں کسی کام کی. 2 کروڑ کے مالک ہیں, ایک مالک دوسرے کو بولے کہ آپ میرا جوتا پالش کر دیں, وہ نہیں کرے گا. وہ بولے گا بھی میں برابر کا پارٹنر ہوں, باہر سے کرا لیں, مشترکہ کھاتے سے کرا لیں, مشترکہ خرچے سے کرا لیں, مگر میں پالش نہیں کروں گا آپ کی جوتی, کیونکہ میں بھی کروڑ پتی ہوں, تم بھی کروڑ پتی ہو. بتاؤ میرے بچوں, یہ دنیا میں 2 رشتے میں نے بتا دیے, ایک پارٹنر کا کروڑ ہے, دوسرے کا کروڑ ہے. یہ حصے دار ہے, یہ مالک کے کاروبار میں حصے دار ہے. اگر یہ جوتا پالش کرنا پسند نہیں کرتا, آج آپ نے گھر جا کر اپنی بہنوں کو سلوٹ کرنا ہے. وہ
آپ کے گھر میں حصے دار بھی ہیں، مگر آپ کی سسٹریں آپ کا جوتا بھی پالش کر دیتی ہیں، آپ کے تسمے بھی بند کر دیتی ہے، ٹائی بھی لگا دیتی ہے، آپ کا بیگ پکڑ کر کمرے میں بھی رکھ دیتی ہے۔ آپ کا یہ جناب اعلیٰ جتنے بیٹھے ہیں میرے بچوں، جتنی جناب اعلیٰ آپ کے جناب جی سوٹ ہیں، آپ کی جناب جی یہ وردی ہے کالج کی، دن میں رات میں جب کہو یہ دھونے بیٹھ جاتی ہے۔ آپ کے لیے 2 بجے کچن میں جب گرمی ہائی ہوتی ہے 43 44 45 50 ڈگری سینٹی گریڈ پہ گرمی چلے جائے، یہ 55 ڈگری سینٹی گریڈ پہ وہاں کچن میں آگ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کا لنچ تیار کر دیتی ہے، پھر بھی تم کہتے ہو کہ میری بہن میں آپ سے ادب سے نہیں بولنا۔ آج جا کر میرے بچوں اپنی سسٹروں کو کہنا I salute you my sister, I like you my sister، کہ میں آپ کے اس جذبے کو سلوٹ کرتا ہوں کہ گھر میں میرے برابر تم حصے دار بھی ہو مگر پھر بھی اپنے بھائی سے اتنا پیار کرتی ہو۔ چلو میں منڈیاں نو پوچھدا ہاں، بیوی نو دبکا ماریے نا تے 8 دن بول دی نہیں، 8 دن سیدھے منہ گل نہیں کر دی، ہم میکڈونلڈ تے لے جا کے صلح کرنی پہندی ہے۔ مگر یہ سسٹر ہے نا، اس کو تھپڑ بھی مار لو آنسو بہا کر آنکھ نیچے کر لیتی ہے، شام تک کہے پھر بولے مجھے کھانا لا دو، آپ کے آگے پھر کھانا رکھ دیتی ہے۔ یہ سسٹر میں جذبہ اور برداشت کتنا ہوتا ہے۔ اور کبھی تم نے اپنی یہ بہنوں کا برداشت دیکھا ہے؟ آج جتنی مائیں یہ تقریر سنیں گی نا گھروں میں، وہ اسپائر کالج کو سلوٹ کریں گی کہ آپ نے ہمارے بچوں کی اس طرح تربیت کی ہے اور ہمارے بچے اپنی بہنوں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک سے آ کر بول رہے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو پوچھنے بیٹا توجہ میرے وال، یہ بہنوں کتنی پیاری ہوتی ہیں، آؤ میں بتانے لگا ہوں۔ ایتھو ٹیلی فون جاوے رات دے 1 بجے ویر خیر ہے بہن میں پسرور چو بول رہے آئی، جڑا ویر تیر نہ بول دانی آج اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، پیدا کرنے والے دے قسم اٹھانا ہے، ٹیلی فون بند ہون تو پہلان دی ہے، ویرو منو ماڑی نہ سمجھے آجے، ویر دا کفن میں لے کے آنا ہے، آخری جوڑا میں لے کے آنا ہے، تو 5 گاز نہ دے میں پہننا پیار نہ بولے، پہنا 18 گز لے کے آندی ہیں، جویں حسین دی پہن زینب کربلا چکیا سی سر میرے، کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری۔ یہ کربلا میں ہمیں سبق ملا ہے، سیدہ زینب نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مگر بھائیوں سے وفا کر کے دکھا دی۔ آج کتنے میرے بیٹے بیٹھے ہیں، میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں، خدا کے لیے اپنی سسٹروں سے پیار سے بولا کرو، ان سے محبت سے بولا کرو، جب باپ دنیا سے چلے جائے ان کو عید دینے جایا کرو۔ مگر آج کتنے بیٹے ہیں میں نے دیکھا ہے یہ ماں باپ کو بھی بول دیتے ہیں ماما پاپا تم کون ہوتے ہو، باپ کہتا بیٹا میں نے تیرے رشتے کی ہاں کر دی ہے، یہ کہتا ڈونٹ ٹچ می لائف، پاپا تم کون ہوتے میری زندگی میں انٹرفیل کرنے والے، میں انہیں اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کر لیا ہے۔ آؤ میرے بچوں میں بتاؤں یہ کون ہوتے ہیں، آؤ میں بتاؤں ذرا سنیے دھیان سے، یہ ماما پاپا کون ہوتے ہیں۔ یہ دنیا چ بروٹیاں دے وٹ ایویں نہیں پہ جاندے، اے متھے دے وٹ ایویں نہیں پہ جاندے، اے گلاں تے وٹ ایویں نہیں پہ جاندے، اے کرسی 2 فٹ دی نو فٹ کہندے نو فٹ کہندے، ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں نے، ادھر تیرے 5 بھتیجے نے، ادھر والے کپڑے پھڑدے نے، سلوٹاں پہندیاں وٹ پہندے، پاپا مجھے 5000 چاہیے، پاپا مجھے 10000 چاہیے، تینوں غصہ نہیں آندا بٹوا پھولن غصہ نہیں آندا، اے 2 فٹ دے فاصلے تے یتیم کھڑے نے۔ سنیے سنیے میرے بچوں، یہ موبائل کے نشے سے نکلو، یہ فیس بک ماڈل سے نکلو، یہ لائکی ماڈل سے نکلو، یہ بیگو ماڈل سے نکلو، یہ ٹویٹر ماڈل سے نکلو، یہ یوٹیوب ماڈل سے نکلو، یہ میرے بچوں یہ انسٹاگرام ماڈل سے نکلو، نکلو ان ایپوں سے۔ تم کہتے ہو تم کون ہوتے ہو، آؤ میں بتاؤں یہ ماما پاپا کون ہوتے ہیں۔ یہ کرسی کے ساتھ یتیم بچے کھڑے ہیں، یہ تائے کا بازو نہیں پکڑتے، یہ ماموں کا بازو نہیں پکڑتے، ان کو پتہ یہ بازو میرے
ماما پاپا کا نہیں. یہ اگر عید 300 دوے پھر بھی راضی, 500 دوے تے پھر بھی راضی, 1000 دوے تے پھر بھی راضی. انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 400 چاہیدا ہے, انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 600 چاہیدا وے. کیویں ضداں کرن انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا پسرور دے قبرستان چ جا ستا ہے. آؤ میرے بچوں, میں نے یتیم خانہ بنایا ہے. میں گجرانوالا ایک بچہ کو بولا ورکشاپ میں آؤ میرے بچے بات سنو. میں نے ہاتھ چومے, سلوٹیں پڑی تھی اور بلیک کلر تھا. میں نے ہاتھ چومے, کہتا مدنی صاحب آپ اتنے مشہور سکالر اور میرے ہاتھ چوم رہے. میں نے کہا بچہ تم گناہگار نہیں, تم جنتی بچے ہو. بچہ جب تک بالغ نہ ہو بچہ جنتی ہوتا ہے. میں نے کہا آؤ میں بناؤ جی بیٹا گلے لگاؤں. میں نے ہاتھ چومے سریا سر سب اس بچے کے اور اس بچے کو پوچھا میرے بچے بول تیری عمر تو پڑھنے والی, آؤ میں کالجوں میں تمہیں داخل کراؤں, اسپائر کالج میں داخل کرا دوں. کہنے لگا مدنی صاحب بچہ نہیں رویا یتیمی رو پے. کہندا مدنی صاحب ساڈا کام کرن والا قبراں چ جا ستا ہے. او میرے کالج کے بچوں, اسپائر کالج کے بچوں, آج اپنے گھر جا کے کہنا آئی سلوٹ یو پاپا, آئی سلوٹ یو پاپا, آئی لائک یو پاپا, آئی مس یو پاپا. وہ میرے بچی اتنا پیار کیوں کر رہے. بابا وہ مدنی صاحب آئے تھے ہمارے اسپائر کالج میں, وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی, جن کے پاپا نہیں ہوتے وہ بچے سر یا سر صاحب کے ساتھ ٹور پہ چلے جاتے ہیں مگر خرچہ مرضی سے نہیں کرتے. واربا تیری کرم نوازی کیا باپ نو جگرے دیتے, گڈی منگیا کوئی داری نہ دے انہیں بینکی نہ لا دیتے. کتے تیرے کالج دیاں فکراں, کتے تیرے سکول دیاں فکراں, کتے تیری منگنی دیاں فکراں, کتے تیری شادی دیاں فکراں, کتے تیرے موبائل دیاں فکراں, کتے تیری واچ دیاں فکراں, کتے تیری ٹائی دیاں فکراں, کتے تیرے ٹور دیاں فکراں. ایک بابا تے فکر ہزاراں, بابا کماوندا نہیں تھکدا, اما پکاوندی نہیں اکدی. ذرا سنیے 10 منٹ باقی ہیں, ذرا سنیے دھیان سے, بڑا قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں. یہ سنیے, جتنی آنکھوں میں آنسو ہیں یہ میں دیکھ رہا ہوں, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی. ذرا سنیے دھیان سے, لفظ کہنے لگا ہوں. میں نے بچوں کو لاکھوں روپیہ عید تقسیم کی ہے, نیٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا, 1000 کے 5,000 کے نوٹ ان یتیم بچوں کو مرضی کی عید دی ہے کہ ان کے دل صاف رہیں. میں اپنے بچوں کو بیٹیوں کو بولوں گا, میرے بچوں ماما کو بولتے ہو تم کون ہوتی ہو, آؤ میں بتاؤں یہ کون ہوتی ہے. 6 بجے شام کو بچوں کو کھانا کھلا کر سلاتی ہے, پھر 8 بجے سوتی ہے تو بچہ کہتا ہے ماما دروازہ کھولیں, پھر 9 بجے ماں پھر اٹھ جاتی ہے, پھر بچہ نابینا دروازہ کھڑکاتا ہے, پھر 11 بجتے ہیں پھر دروازہ کھڑکاتا ہے, پھر جناب ماں دروازہ کھولتی ہے, صبح کی اذانیں ہونے والی ہوتی ہیں, ماں پھر اٹھ جاتی ہے کہ میں نے بچے کا ٹیفن تیار کرنا ہے, میرے چاند نے سکول جانا ہے, رکشے والا آ جائے گا. یہ مائیں 6 بجے ہو کر ٹیفن تیار کرتی ہیں, پھر بچے سکول جاتے ہیں, یہ برتن صاف کرتی ہیں, پھر سبزی لے کر آتی ہیں, پھر یہ بچوں کا لنچ تیار کرتی ہیں, پھر ادھر سے ہسبینڈ آ جاتا ہے, پھر خامد کو کھانا دیتی ہے, پھر خامد کو سلاتی ہیں. اللہ کی قسم یہ مائیں 1 کروڑ انعام دیتا ہوں, کوئی کھڑا ہو کر مجھے بتائے کبھی ماں نے صبح اٹھ کر کہا ہو میں نے اس گھر میں نہیں رہنا, تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے. اللہ کی قسم یہ ماؤں کو سکون قبر میں جا کر ملتا ہے, یہ اپنا سکون تمہارے نام لگا دیتی ہیں. جب اسپائر کالج سے تمہیں یہ نوبل انعام ملے یا یہاں سے کوئی ایوارڈ ملے, یا اسپائر کالج سے آپ کو کوئی بھی ٹرافی ملے یا ایوارڈ گلے میں پہننے والا ملے, اللہ کی قسم
कसम है, आपको कसम है, आप वो अवार्ड उतार कर, इस तरह ये अवार्ड उतार कर आप कहाँ लेकर जाया करें, ये मैं बात समझाने लगा हूँ आपको। इस तरह आप अवार्ड उतार कर अपनी मामा और पापा के गले में जाकर डालना। जिनके मामा पापा फौत हो गए उनकी कब्र पे जाके रखना, मामा इस अवार्ड के तुम हकदार हो, जो 6 बजे उठकर मेरे लिए टिफिन तैयार करती थी, पापा इस अवार्ड के तुम हकदार हो। जब तुम पढ़ जाओगे फर्स्ट आ जाओगे। बहुत याद आते है माँ, बहुत याद आते है माँ, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे ये सर को सलूट मैंने किया, क्यों किया? ये हमें इल्म सिखाते हैं, रोशनी देते हैं। आप असाज़ा को, उलमा को, पीरों को क्यों फूल पहनते हैं? क्योंकि वो आपको इल्म सिखाते हैं। ये उलमा इकराम, ये पीर, ये मौलवी और ये नात खा जितने प्रोटोकॉल लेते हैं आपको दीन सिखाने की वजह से, मगर माँ बाप को जाकर सलूट किया करो, ऐसे फूल फेंका करो मेरे बच्चों। संडे वाले दिन सीढ़ियों पे खड़े हो जाया करो और मामा को बोला करो मामा ये नीचे खड़ी होना, सारे बहन भाई वहां खड़े होकर ऐसे मामा पापा पे फूल फेंका करो। वो पूछे क्यों? कहा ना मामा वहां मौलवी साहब आए थे, हमने उसके ऊपर ऐसे फूल फेंके थे कि वो हमें दीन सुनाने के लिए आया है, हम आपको इसलिए फूल फेंक रहे। क्यों? मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने, वो चाहते थे मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। और मैं आपको कहूंगा आपने जब भी खाना माँ को देना है, टेबल पर चीनी सेट, फिरनी सेट, वाटर सेट, सूप सेट अच्छे बर्तनों में रखकर पास बैठकर खिलाना है। खुद नहीं देना कि मामा ये खा लो, अपने हाथ से थोड़ी सी फ्रूट चाट कर एक चम्मच लेकर अपनी मामा के होंठों को लगाया करो। मेरी बेटियों, मेरे बेटो, मामा बोले व्हाट इज दिस, बेटा ये क्या है? तो मामा को बोलो मामा वो मदनी साहब बोल रहे थे, वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको। इसमें भी बेटियां बैठी हैं, बेटे जिनकी माएँ जाते ही बैग पकड़ती हैं, मेरी बेटी पढ़ के आ गई। और कई बेटियां ऐसी हैं जिनकी माएँ कब्रों में जा सोई हैं, कई बेटे हैं जिनके बाप कब्रों में जा सोए हैं, वो घर में खुद ही आते हैं खुद ही जाते हैं। कभी भाभी ने नहीं पूछा मेरी बेटी पढ़ के आ गई, कभी भाई ने नहीं पूछा मेरा भाई पढ़ के आ गया है, वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ। माँ सोइयो कभी जगाया मत करो, माँ सोइयो शोर मत डाला करो। जब तुम छोटे थे इन्होंने कभी शोर डालने नहीं दिया था, तुमको सोते कभी जगाया नहीं था, तुमको सोते हुए कभी डिस्टर्ब नहीं किया था। आज मैं कॉलेज में हाथ जोड़ देता हूँ, ये मेरी बातें तुमने घर लेकर जानी है, ये मेरी बातें तुमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं। जब तुम पढ़ लिख के ऑफिसर बन जाओ, जज बन जाओ, वकील बन जाओ, CSS करके ऑफिसर बन जाओ, अपनी मामा पापा को कभी ना कहना मुझे डिस्टर्ब मत करे, कभी ना कहना कि मैं ऑफिसर हूँ। ये सारी ऑफिसरियां माँ बाप की बदौलत है, इन साज़ा इकराम की बदौलत है। और मैं आपको ये बताने लगा हूँ, ये लफ्ज़ सुने, रोंदे वे के शरीक भी बुए ढो लेंदे, बे
ان ماواں دے کھاویں ٹکڑے کھولیں دے۔ ایک بریگیڈیئر صاحب کا مجھے فون آیا، مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا۔ میں کہ جی بولیں؟ کہتا میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تمہاری پہلی ماما رونگ یا والی رونگ؟ کہتا پاپا اف یو ڈونٹ مائنڈ، غصہ مت کرنا، مجھ پہ بلیو کرنا، میرے سے ایگری کرنا، میرے کنسپٹ کو سمجھنا، میری ریزن کو سمجھنا۔ پاپا وہ پہلی ماما رونگ اب والی رائٹ۔ میں نے بولا واٹ یور پرابلم میرے بچے، تمہیں کیا مسئلہ اپنی ماما کو جھوٹا بولتے؟ پاپا مجھ پہ بلیو کرے، یقین کرے میں جھوٹا نہیں، میری پہلی ماما جھوٹی تھی۔ میں نے بولا کیوں؟ وٹ میرے بچے کیسی بات کرتے ہو، اپنی ماما کو جھوٹا بولتے، تم نے اس کا دودھ پیا ہے؟ کہتا ماما سر یاسر صاحب بریگیڈیئر صاحب رونے لگ پہ فون پہ، کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تمہاری پہلی ماما کیوں رونگ؟ کہتا پاپا جب بھی سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو، کھانا کھا لو، بعد میں نہیں ملنا۔ پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی، چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا۔ مگر اب والی سچی ایک دفعہ بولتے کھا لو بعد میں نہیں ملنا۔ پاپا میں جب بھی آیا ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں، اس نے کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں تم نے کھایا کہ نہیں کھایا۔ اپنی ماما والی تھا کوئی لیندا نہیں، اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کے۔ جتنی آنکھیں اشک بار ہے میں دیکھ رہا ہوں بچے بھی ایموشنل ہیں، بیٹیاں بھی ایموشنل ہیں۔ یہ ایموشنل کرنے کے لیے تو میں نے یہاں آپ کو یہ بات سنائی ہے تاکہ تمہارے احساس میں یہ بات بیٹھ جائے کہ تمہارے ماما پاپا نے کتنے خرچ کر کے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ اپنی ماما والی تھا کوئی لیندا نہیں، اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے۔ پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندیے، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جاندیے۔ ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندیے، بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندیے۔ ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے، جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے۔ تتے سالن پھر کرن والا کوئی لبدا نہیں، ماں کو کوئی پت دی شے ٹکدا نہیں۔ جتنے میرے بچے بیٹھے اچھے یونیفارم پہن کے بیٹھے ہو، ماما پاپا نے کبھی تمہیں بست نہیں ہونے دیا، کبھی گندی وردی میں سکول نہیں بھیجا، کبھی گندے یونیفارم میں سکول نہیں بھیجا، کبھی پھٹے یونیفارم میں سکول نہیں بھیجا۔ آج میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں اسپائر کالج کے بچوں کو، تم آنے والے دنوں میں جب آفیسر بن جاؤ کبھی ماما پاپا کو پھٹے کپڑے نہ پہننے دینا، کبھی بغیر استری کے ماں باپ کو کپڑے نہ پہننے دینا۔ جب ماما پاپا پوچھے میرے بچوں اب ہماری عمر کون سی رہ گئی ایسے کپڑے پہننے والی، یہ استری کپڑے، یہ پیارے پیارے کپڑے، ان کو گلے سے لگا کر کہنا اے میری پیاری ماما، اے میرے پیارے پاپا، جب ہم کچھ نہ تھے ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا مٹی سے بھر جاتے تھے، تم ہمیں اچھے کپڑے پہنا کر باہر بھیجتے تھے، حالانکہ ہماری عمر نہیں تھی، ہمارے کپڑے گندے کرنے والی عمر تھی، مگر دو دفعہ تم بدل دیتے تھے۔ میری پیاری ماما، میرے پیارے پاپا، آج ناصر مدنی ہم سن کے آئے ہیں، آج کے بعد ہم آپ کے کپڑوں پہ کبھی سلوٹے نہیں دیکھنا پسند کریں گے۔ کیوں؟ آپ نے ہمیں استری کپڑے پہنائے، آپ نے ہمیں اچھا کھانا کھلایا، ہمارے بچے کھانے کھائے۔ میرے بچوں جب گھر میں کھانا کھاؤ پہلے ماں باپ کو کھلاؤ، خود آپ کھاؤ۔ بیٹے ماما پوچھے بیٹا پہلے تم کھا لو، نہیں ماما جب ہم چھوٹے تھے پہلے ہم کھاتے تھے، اب آپ بوڑھے ہیں پہلے آپ کھائیں گے بعد میں ہم کھائیں گے۔ یہ کتنی بیٹیاں بیٹے بیٹھے ہیں، یہ آخری باتیں ہیں، یہ خدا کے لیے اپنے گھروں میں لے کر جانا۔ نا جی میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں،
جب تم کہتے ہو پاپا تم کون ہوتے میرے رشتے کی ہاں کرنے والے، اس دن ماں باپ مر جاتے ہیں۔ پتہ یہ کون ہے؟ کتے تیرے کالج دیاں فکراں، کتے تیرے سکول دیاں فکراں، یہ ماما پاپا کون ہو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے، یہ روڈ ہیں، یہ روڈ ہیں، یہ روڈ ہیں، یہ جی بازار سے روڈ گزر رہا ہے، یہ کالج کے آگے سے روڈ گزر رہا ہے، اس روڈ سے گزر کے یہ اساتذہ اکرام، یہ ماں باپ ایک روڈ ہے، اس روڈ سے گزرتی ہیں گاڑیاں، اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہیں، روڈ وہیں رہ جاتا ہے، گاڑی اوپر سے گزر جاتی ہے، لوگ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اساتذہ اکرام اور ماں باپ بھی ایک روڈ ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، یہ سارے محنت کرتے ہیں آپ پہ، آپ اپنے ماں باپ اساتذہ کی بدولت محنت کر کے سی ایم بن جاتے ہیں، پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، اے سی بن جاتے ہیں، ڈی سی بن جاتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر بن جاتے ہیں، ڈپٹی کمشنر بن جاتے ہیں، آپ ڈی پی او بن جاتے ہیں، ایس پی بن جاتے ہیں، ایس ایس پی بن جاتے ہیں، آپ پرائم منسٹر بن جاتے، پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جاتے ہیں، ماں باپ اور اساتذہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ میں آپ سے آخری ریکویسٹ کروں گا، جب آپ لینڈ کروزر VATXTZ گاڑی میں بیٹھے، اس گاڑی میں جا رہے ہوں، رستے میں آپ کے اساتذہ کھڑے ہوں یا رستے میں ماں باپ کھڑے ہوں، گاڑی سے اتر کر سلوٹ مار کے کہنا ہے آؤ سر جی آپ اس میں بیٹھیں، یہ سبھی گاڑیاں آپ کی بدولت میرے نصیب میں آئی ہیں۔ یہ کتنے اساتذہ اکرام آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ باہر کے ملک جا کر پڑھائیں، ان کو ڈالروں میں کمائی آئے، مگر یہ کالج میں یہاں پرسرور میں اپنی تعلیم اپنی زندگی یہاں خرچ کر رہے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں پڑھ کے پاکستان کا نام روشن کریں۔ اور پاکستان کا نام کیسے روشن ہوگا میرے بچوں جتنے بیٹھے ہیں؟ مگر یہ آپ میں اتنی بیماری ہیں، جس ماں نے تمہیں کریمیں لگا لگا کر سرمے ڈال ڈال کر خوبصورت بنایا، آپ کے فیس کی حفاظت کی، میرے بچے کو الرجی ہو گئی، خشکی آ گئی، اینٹی ڈینٹر یہ شیمپو لاؤ فلاں لاؤ فلاں لاؤ، وہ شیمپو لگاتی تھی خشکی اس کی ختم، لوشن لگا کر سکول بھیجتی تھی کہ اس کی آنکھوں سے یہ خشکی ختم ہو جائے، یہاں سے خشکی ختم ہو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لڑکوں سے، تمہیں شرم نہیں آتی جب تم بڑے ہو جاتے ہو تو کہتے ہو کہ اس کا کلر مجھ سے میچ نہیں کرتا، میں نے وہاں رشتہ نہیں کرنا؟ یہ کلر تمہارا کس کی بدولت ہے؟ تمہاری ماما پاپا کی بدولت ہے، وہ دھوپ میں کام کرتے ان کا بلیک ہو گیا، تمہیں اے سی میں رکھا تمہارا سفید رہا۔ 10 دن جاؤ ہیں تھے مستریاں مگر تے تاڑا میں رنگ وینا چٹا رہندا ہے، اور تم نے اپنے ماما پاپا کی سسٹر کی بیٹی کا رشتہ چھوڑ دیا کہ اس کا کلر مجھ سے میچ نہیں کرتا۔ یہ کلر میں بتاتا ہوں تمہارا کیسے کلر اچھا ہے، اے 3-4 کریماں تسی سردی چ لاؤندے جے، منہ امریکن ہوندا تون پیر افریکن ہوندے نے، تاڑے پیر ویکھیے الٹی ہوندی ہے، تونا ویکھیے الٹی ہوندی ہے، کان ویکھیے الٹی ہوندی، میل نہیں جے کر دے، بس اینے کوئی حصے نو کریم نہ چٹا کر دینے تے پھر ماں پہ انہوں کہہ دینے تم کون ہوتے ہو؟ جس ماں باپ نے تمہیں اتنا خوبصورت جوان کیا وہ کون ہوتے ہیں؟ مگر ایک بات یاد رکھنا، جس لڑکی نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہیں کہا ہے نا کہ میں آپ کی ہوں، جب آپ کا کوئی چچے کا بیٹا خوبصورت اس کو نظر آئے گا تو وہ آپ کو چھوڑ کر اس کو کہے گی میں آپ کی، جو اپنے ماں باپ کی عزت کی سکی نہیں وہ تیری عزت کی سیا سکی ہے۔ اس لیے چھوڑ دو یہ دنیا کا ڈرامہ کہ تم نے اپنے ماما پاپا کو کہنا شروع کر دیا ہے پاپا تم کون ہوتے ہو؟ یہ باہر گاڑی لے کر کھڑے ہیں، ابھی میری بیٹی کو چھٹی ہوگی، میں کہوں گا آ یار چلیے سیالکوٹ روٹی کھائیے، نہیں یار تیری بھتیجی پڑھ دی ہے میں انہوں کالج چ لین جانا ہے، وہ ماں باپ تو تمہارا نوکر بن جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ مری نہیں جاتا، اپنا پیٹ کاٹ کر تمہاری فیسیں ادھر جمع کراتا ہے، اور تم کہتے ہو ڈونٹ ٹچ می لائف۔ تم کون ہوتی ہو؟ یہ تمہاری لائف تو تمہارے ماما پاپا نے بنائی ہے، یہ کالج کی فیسیں تو تمہارے ماما پاپا نے دی ہیں، تیری ماں نے کپڑے نویں سلانے بند کر دیتے تے تینوں اچھے کپڑے تے اچھی یونیفارم دے کے کالج داخل کرا دیتے۔ قسمیں یہ ماں باپ پیٹ کاٹ کے مری نہیں جاتے اور تمہارا داخلہ جمع کرا دیتے، یہ مری نہیں جاتے، تمہیں مری بھیج دیتے ہیں، تمہیں ٹور کے ساتھ بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ ادھر جا کر آپ سیر کر آئیں،
اور اچھے اچھے مقام دیکھ آئیں، مری کی سیر کر آئیں، نران کگان کی سیر کر آئیں، اور تم سیریں کر کے آ کر کہتے ہو ڈونٹ ٹچ می لائف. اور کئی اتھوں تک ہے میں چوہے مار گولی کھا لوں گا، میں مہر میں ڈوب جاؤں گا، میں مر جاؤں گا. تو مر جا، انہوں اور لب جو تیرا کہے نا نہیں لینا. میرے بچوں، یہ بیٹیوں کی عزت مت برباد کرو. کسی کی بیٹی کو سبز باغ دکھا کر میں تارے توڑ لاؤں گا، میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا. بات چوانا ہے میرا اپنی بوڑھی نہ گلا کرنو جی نہیں کرتا تو گلا کٹھا کرنو جی کرے. 3 گھنٹے پیکج پہلوں لائے نے تو لوگوں کی بیٹیوں کی زندگی برباد کرتے ہو تم. میرے بچوں، آج ناصر مدنی کی یہ بات یاد رکھنا، جب تم کسی کی بیٹی کی عزت برباد کرتے ہو تو ایک دن اللہ نے قیامت کے دن تمہاری بھی عزت برباد کرنی ہے، مگر اس دن تمہاری عزت بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ بیٹیاں قوم کی امانت ہے، یہ بیٹیاں اسلام کی امانت ہیں، یہ بیٹیاں میرے مصطفیٰ کی روحانی بیٹیاں ہیں. انا آتینا کل کوثر، اللہ نے اپنے محبوب کو خیر تسخیر کیا عطا کی ہے کہ پسرور میں جتنے مسلم بیٹے مسلم بیٹیاں یہ حضور کی روحانی اولاد ہے. مومن بھائی، یہ پوری سپیچ کا نچوڑ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ نے کملی والے سے کیا سیکھا ہے. میرے مصطفیٰ کی یہ سیرت ہے کہ آپ نے کافر کی بیٹی کے سر پہ اس طرح دوپٹہ دیا. حاتم طائی کی بیٹی عیسائی تھی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم کسی کی بیٹی کو لفٹ بھی دو تو تم اس کی عزت کا جنازہ نکال کر چھوڑتے. تیرے نبی کے صحابہ تو وہ بیٹی کو چھوڑنے گئے حاتم طائی کے گھر، تو اس کے بھائی نے پوچھا کہ یہ محمد کے غلام تیرے ساتھ آئیں، اب تو میری عزت کا کیا بنا ہوگا؟ تو اس نے بولا اتنا حیا تو میں نے تیری آنکھوں میں نہیں دیکھا جتنا فاطمہ کے بابا کے غلاموں میں دیکھا ہے. ایسے بچے بن کے نکلو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. تم اس طرح کے مسلمان بن کے نکلو. مگر تسی موٹر سائیکل دیا لیٹا مگر لکھی جر دے، تیرے مگر رولتے گئے پر چس بڑی آئی ہے. اور رولن دی بھی چس آندی ہے. آندہ ہاں جی. میرے بچوں، میں ناصر مدنی آپ کو قریب سے باتیں سمجھاتا ہوں. خدا کے لیے یہ چھوڑ دے ایویں ہن منڈا کلین نہیں صاف کری ہوندا. ساڈے پنجابیاں دے ہاتھ نہیں کھلوندے. گڈی چ بواں گے بساں دیاں سیٹاں پاڑی جاواں گے. ہاں جی، میں ویکھیا جتھے بواں گے دیواراں دے اوتے نمبر لکھی جاواں گے، ہور کچھ نہ لبے تے ناساں ججو کڈی جان گے. نہ میرے بچوں، ہاتھ کنٹرول رکھا کرو. یہ سازہ اکرام کو میں سلوٹ کرتا ہوں. انہوں نے آپ کے لیے مجھے دعوت دی اور میں نے آپ کو دیکھا ہے، آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں میں نے آج آپ کی آنکھوں میں. مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ کسی کی بیٹی کی عزت کو اپنی عزت سمجھو گے اور کسی کو سبز باغ نہیں دکھاؤ گے. حضور نے فرمایا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچی اور سیدھی بات کرنی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا. دھوکہ مسلمان نہیں دیتا، مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا. اور حضور کو اس لیے کہتے ہیں نا نبی انسان جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا. نبی انسان جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا. ہنسی انسان نہ کہیں دیکھا نہ کوئی یہ دکھلائے گا. امتی تجھ سا زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا. مگر جب تم کھوتا کٹنگ کرا کے بازاروں میں پھرتے ہو، بازوؤں پہ بلیٹ مار کر تمہیں کون مصطفیٰ کا امتی کہے گا؟ میرے بچوں یہ چھوڑو بلیٹ مارنے بازوؤں پہ. یہ جناب جی کھوتا کٹنگ شیشہ پینا شروع کر دیا تم نے، ریڈ بل پینا شروع کر دیا. یہ چھوڑے ریڈ بل، یہ چھوڑے جناب اعلیٰ سارے نشے. یہ شیشہ مت پیو، یہ تمہارے لیے زہر قاتل ہے. یہ چرس، یہ فیم، یہ پاؤڈر، یہ ہیروین نہ پیو. شیشہ
شیشہ مت پیو میرے بچوں، کیوں؟ کیونکہ تم کے نبی نے فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے مذاق کے تاجر والے مسلمان نشے کے قریب نہیں جاتا ہوں، میرا امتی نشے کے قریب نہیں جاتا ہوں۔ میں کالج میں کہوں گا شیشہ مت بازاروں سے پیئے، بچے چھوڑ دو، یہ شیشہ آپ کی جوانی برباد کر رہا ہے، نشے سے بچے، پاکستان کو روشن کریں اور ہاتھ کھڑے کر کے میرے ساتھ نعرہ کریں، اپنے جذبوں کا فائر کریں۔ پاکستان نہیں، ابھی آواز نہیں، پاکستان۔ آپ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا نام سنا ہے؟ جس نے سنا ہاتھ کھڑے کریں، ذرا ہاتھ کھڑے کریں۔ جنہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا نام سنا ہاتھ کھڑے کریں۔ سبھی جانتے ہیں ان کو، وہ ہمارے محسن ہیں، محسن پاکستان ہیں۔ میں ان کی ایک بات بتانے لگا ہوں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے پاکستان کو اس قابل بنایا کہ پوری امت مسلمہ کا اس ٹائم قائد پاکستان ہے، فخر ہے، ایٹمی پاکستان ہے۔ تو میں اپنے کالج کے طلبہ سے پوچھوں گا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہمارے محسن ہیں، اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں پھل دے، بے نسلاں نال نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے، جو دکان دے اندر ہوئے اوہو دیوے بیچارہ، کتھوں دیوے تینوں لال محمد تے کولے ویچن والا۔ آج میرے ساتھ ہاتھ بلند کر کے آپ نے ان کی قبر کو جناب خراج تحسین پیش کرنا، اور ساتھ یہ 3 لفظ کہنا جو میں کہنے لگا، آئی سلوٹ یو۔ آپ نے کہنا ڈاکٹر عبدالقدیر، آئی سلوٹ یو، I salute you, I like you۔ یار آواز ساری اونچی، ذرا ماں کے دودھ کی طاقت سے ذرا بولے، چلو پتہ چلے کتنا زور ہے پسور میں۔ I salute you, I like you, I miss you۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، یہ ان کی زندگی کا نعرہ اب کیوں زندہ باد کا نعرہ لگ رہا ہے؟ جو کسی کے لیے جیتے ہیں اللہ پھر ان کو کبھی مرنے نہیں دیتا۔ آپ بھی میرے طلبہ اس طرح کی زندگی گزارنا کہ آپ کسی کے لیے جینا شروع کر دیں، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ لوگ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو آپ نے اپنی کمروں میں پکچر لگائی ہوئی کیوں؟ انہوں نے پاکستان بنا کر دیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے بچوں، پاکستان بھی زندہ باد رہے گا، قائد اعظم بھی زندہ باد رہے گے، علامہ اقبال بھی زندہ باد رہیں گے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب بھی زندہ باد رہیں گے۔ میں تمہیں کہنے لگا ہوں، تم بھی یہاں سے نکل کر آنے والی نسل کے ایک لیڈر ہو، قائد ہو۔ تم نے اگر سیاست میں قدم رکھا تو تم پاکستان کے لیے سوچنا، پارٹی کی نہ سوچنا، پاکستان کا سوچنا، اپنی پارٹی سے باہر آ کر پاکستان کی آنے والی نسلوں کا سوچنا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، مطلبی نہ بننا۔ ایتھے کام ہوئے تے نور محمد، نہ ہوئے تے نورا، کوئی کسے دا یار بیلی نہیں جدو کام ہو جاوے پورا۔ ہاں جی، آپ نے مطلبی نہیں بننا، صرف وہی جو یاد کرتے ہوتے ہیں نا، آپ ترانہ پڑھتے ہوتے ہیں نا، اور جب چھوٹے ہوتے تھے دعا پڑھتے تھے، بولو پڑھو، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا۔ یہ جو لفظ آپ کو چھوٹے ہوتے یاد کرائے تھے نا، کہ ہم غریبوں کے لیے ہمدرد ہوں، ضعیفوں کے لیے ہم سہارا ہوں، لاچاروں کے لیے ہم سہارا ہوں۔ میرے بچوں، یہ میری باتیں آپ نے آج یاد رکھنی ہیں۔ اپنی قوم کے لیے، پاکستان کے لیے جینا ہے۔ پاکستان کے سیکورٹی فورسز جتنے ادارے ہیں یہ ہمارے ادارے ہیں، ان کے خلاف پوسٹیں مت شیئر کیا کرو۔ اگر یہ ادارے جاگتے ہیں تو پاکستان محفوظ ہے۔ اپنے کالج کے خلاف، اپنی اساتذہ کے خلاف کبھی مت چلنا، کہ یہ ہمارے محسن ہیں۔ اور خصوصی طور پہ یہ میرا پیغام ہے آپ کو کہ آپ نے اپنے اندر برداشت رکھنی ہے۔ اگر برداشت رکھو گے تو پھر انشاءاللہ جس طرح پاکستان بنا، قائد اعظم ٹی وی کے مرض کے مبتلا تھے، مگر انہوں نے کبھی بتایا نہیں تھا میں بیمار ہوں۔ انہوں نے جذبے سے پاکستان بنایا۔ آپ نے اپنا جذبہ جوان رکھنا ہے۔ آپ کو اگر نمبر 1 سال کم بھی آ جائیں تو یہ نہیں دل کم کرنا کہ میں نے چھوڑ دینا ہے۔ مگر ساڑھے کراچی ایک اور بڑا سیاپا ہے، بچے نمبر کٹ ہونا تو ماں پیو آندے نے اینوں رکشا لے کے دینا ہے، تو وہ بچہ پڑھنا چھڑ دینا۔
نہیں، بچے کو کہو بیٹا تیاری کرو، اگلے سال اور نمبر مل جائیں گے۔ اس لیے میرے بچوں عدم برداشت ختم کریں۔ یہ جو میں نے عدم برداشت پہ درس دیا ہے، ایک یہ ختم کریں، دوسرا جو میں نے باتیں کی ہیں، اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کریں اور اپنے اساتذہ سے اچھا سلوک کریں۔ اپنے کالج کی بلڈنگ کو سلوٹ کر کے گزرا کرو، یہاں سے تمہیں علم ملتا ہے، یہاں سے تمہیں تعلیم ملتی ہے۔ اور اپنی کالج کی بلڈنگ کو عام بلڈنگ مت سمجھا کرو، یہاں سے قومیں تبدیل ہوتی ہیں، یہاں سے قوموں کا مستقبل روشن ہوتا ہے، اس کی عزت کرنی ہے۔ اساتذہ جہاں ملے ان کو سلوٹ کرنا ہے، اور اساتذہ بوڑھے ہو جائیں تو آپ جب اے سی ڈی سی نابجی بن کے افسر بن کے، میں آپ سے وعدہ لینا ہے، جب آپ افسر بن کے چارج سنبھالیں تو وہ روٹر والی گاڑی مل جائے تو اس میں بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے اساتذہ کے دروازے پہ آنا ہے کہ سر جی یہ آپ کی محنتوں کا مجھے آج پھل مل گیا ہے۔ اپنے اساتذہ سے پوچھیں گے کہ سر جی ہمارے لائق کو حکم ہے۔ میں حکومت پاکستان کو بھی یہاں پیغام دیتا ہوں کہ آپ اساتذہ اکرام کو سڑکوں پہ مت لایا کریں، آپ بھی کسی استاذ کے پڑھ کے یہاں پہنچے ہو، آپ کو چاہیے اسمبلی سے نکل کر، دفتر پی ایم ہاؤس سے نکل کر اساتذہ کے پاس کالجوں یونیورسٹیوں میں دورے کریں کہ سر جی ہم آپ کے شاگرد پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، پی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں، آپ حکم کریں آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ اللہ کی قسم ہے یہ اساتذہ کا سر اونچا ہو جائے گا، مگر یہاں اساتذہ کو روڈوں پہ آنا پڑتا ہے کہ ہمیں حقوق دیے جائیں، یہ پھر قوم کبھی ترقی نہیں کرے گی۔ میرا آپ سے پیغام ہے، اگر آپ کو اللہ نے ایم پی اے ایم این اے یا کو آفیسر بنایا تو آپ اساتذہ کو گھر حقوق دینے آئیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کریں، ہاتھ کھڑے کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں پھر بعد میں کرنا لاؤ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔ اللہم اشفنا فإنک خیر الشافعین، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین۔ اے میرے لاجپال مالک، جو میں نے ان بچوں کو سمجھایا ہے ان کو اپنی زندگی میں اس کو سیو کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اپنی میموری میں ان کو جگہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک یہ جو میں نے ان کو باتیں سمجھائی ہیں ان کے دماغ میں فیڈ کر دے، کبھی اس میں ایرر نہ آئے، کبھی اس کا بیک اپ نہ جائے، ہر بچے کے ذہن میں یہ باتیں سیو کر دے اور ان کے آنے والا روشن مستقبل کر دے۔ اے میرے مالک اس کالج کو قیامت تک آباد فرما، اور یہاں جتنی بیٹیاں بیٹے تعلیم کا نور لے کر جائیں، علم نور ہے، یہ روشنی ہے، اس کو کبھی زوال نہیں ہے، عروج ہی عروج ہے۔ اے میرے مالک ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما۔ حضور کی عزت اور عظمت پہ ہم تیرے نبی کو آخری نبی آخری رسول مانتے ہیں، جو تاجدار ختم نبوت کا منکر ہے ہم اس کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو۔ یہ دریا بہہ رہا ہے، سمندر بہہ رہا ہے، آؤ میرے آقا کی رحمت سے تم بھی آ جاؤ اور یہ فیض لے جاؤ، حضور کے غلام بن جاؤ، ختم نبوت کے چوکی دار بن جاؤ۔ میرا نبی آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، اس نبی کے پیروکار بن جاؤ۔ اے اللہ اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما۔ مولا جتنے بیٹھے ہیں بچے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اور جن کے بہن بھائی بچے ہیں پڑھ نہیں سکتے ان کو اس قابل بنا کے لوگوں کے بچوں کو بھی پڑھانا شروع کر دیں، جو غریب بچے پڑھتے ہیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی۔ باپ مرے سر ننگا ہو گئی، چینی سیٹ، فرنی سیٹ، واٹر سیٹ، سوپ سیٹ اچھے برتنوں میں رکھ کر پاس بیٹھ کر کھلانا ہے، خود نہیں دینا کہ ماما یہ کھا لو۔ اپنے ہاتھ سے تھوڑی سی فروٹ چاٹ کر ایک چمچ لے کر اپنی ماما کے ہونٹوں کو لگایا کرو۔ میری بیٹیوں میرے بیٹو، ماما بولے واٹ از دس، بیٹا یہ کیا ہے، تو ماما کو بولو ماما وہ مدنی صاحب بول رہے تھے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو،
کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھی مجھ کو. اس میں بھی بیٹیاں بیٹھی ہیں بیٹے جن کی مائیں جاتے ہی بیگ پکڑتی ہیں میری بیٹی پڑھ کے آ گئی, اور کئی بیٹیاں ایسی ہیں جن کی مائیں قبروں میں جا سوئی ہیں, کئی بیٹے ہیں جن کے باپ قبروں میں جا سوئے ہیں. وہ گھر میں خود ہی آتے ہیں خود ہی جاتے ہیں. کبھی بھابھی نے نہیں پوچھا میری بیٹی پڑھ کے آ گئی, کبھی بھائی نے نہیں پوچھا میرا بھائی پڑھ کے آ گیا ہے. وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھی مجھ کو, کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھی مجھ کو, کبھی لوریاں بھی سناتے تھی مجھ کو, تھپک کر سلاتے ہے ماں. ماں سوئی ہو کبھی جگایا مت کرو, ماں سوئی ہو شور مت ڈالا کرو. جب تم چھوٹے تھے انہوں نے کبھی شور ڈالنے نہیں دیا تھا, تم کو سوتے کبھی جگایا نہیں تھا, تم کو سوتے ہوئے کبھی ڈسٹرب نہیں کیا تھا. آج میں کالج میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں, یہ میری باتیں تم نے گھر لے کر جانی ہے, یہ میری باتیں تم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. تھپک کر سلاتی ہے ماں, بہت یاد آتی ہے ماں. وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں. جب تم پڑھ لکھ کے افیسر بن جاؤ, جج بن جاؤ, وکیل بن جاؤ, CS کر کے افیسر بن جاؤ, اپنی ماما پاپا کو کبھی نہ کہنا مجھے ڈسٹرب مت کرے, کبھی نہ کہنا کہ میں افیسر ہوں. یہ ساری افیسریاں ماں باپ کی بدولت ہے, ان اساتذہ کرام کی بدولت ہے. اور میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں, یہ لفظ سنے, روندے ویک شریک وی بوئے ٹولندے بن ماواں دے کھاویں ٹکڑے کھولندے. ایک بریگیڈیئر صاحب کا مجھے فون آیا, مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا. میں کہ جی بولیں, کہتا میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تمہاری پہلی ماما رونگ یا والی رونگ, کہتا پاپا اف یو ڈونٹ مائنڈ غصہ مت کرنا, مجھ پہ بلیو کرنا, میرے سے ایگری کرنا, میرے کنسپٹ کو سمجھنا, میری ریزن کو سمجھنا. پاپا وہ پہلی ماما رونگ اب والی رائٹ. میں نے بولا واٹ یور پرابلم, میرے بچے تمہیں کیا مسئلہ, اپنی ماما کو جھوٹا بولتے. پاپا مجھ پہ بلیو کریں, یقین کریں میں جھوٹا نہیں, میری پہلی ماما جھوٹی تھی. میں نے بولا کیوں, وٹ میرے بچے کیسی بات کرتے ہو, اپنی ماما کو جھوٹا بولتے, تم نے اس کا دودھ پیا ہے. کہتا ماما سر یاسر صاحب بریگیڈیئر صاحب رونے لگ پہ فون پہ, کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تمہاری پہلی ماما کیوں رونگ. کہتا پاپا جب بھی سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو, کھانا کھا لو, بعد میں نہیں ملنا. پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی, چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا. مگر اب والی سچی, ایک دفعہ بولتے کھا لو, بعد میں نہیں ملنا. پاپا میں جب بھی آیا ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں, اس نے کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں تم نے کھایا کہ نہیں کھایا. اپنی ماما والی تھا کوئی لیندا نہیں, اتلے منو تے ہر کوئی پترا کے. جتنی آنکھیں اشک بار ہے, میں دیکھ رہا ہوں بچے بھی ایموشنل ہیں, بیٹیاں بھی ایموشنل ہیں. یہ ایموشنل کرنے کے لیے تو میں نے یہاں آپ کو یہ بات سنائی ہے تاکہ تمہارے احساس میں یہ بات بیٹھ جائے کہ تمہارے ماما پاپا نے کتنے خرچ کر کے تمہیں یہاں بھیجا ہے. اپنی ماما والی تھا کوئی لیندا نہیں, اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے. پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندی, بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جاندی. ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندی, بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندی. ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے, جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے. تتے سالن پھر کرن والا کوئی لبدا نہیں, ماں کو کوئی پت دی شے ٹکدا نہیں. جتنے میرے بچے بیٹھے
अच्छे यूनिफॉर्म पहन के बैठे हो, मामा पापा ने कभी तुम्हें बिस्त नहीं होने दिया, कभी गंदी वर्दी में स्कूल नहीं भेजाओ, कभी गंदे यूनिफॉर्म में स्कूल नहीं भेजाओ, कभी फटे यूनिफॉर्म में स्कूल नहीं भेजाओ। आज मैं हाथ जोड़ देता हूं स्पायर कॉलेज के बच्चों को, तुम आने वाले दिनों में जब ऑफिसर बन जाओ, कभी मामा पापा को फटे कपड़े ना पहनने देना, कभी बगैर स्त्री के माँ बाप को कपड़े ना पहनने देना। जब मामा पापा पूछे मेरे बच्चों अब हमारी उम्र कौन सी रह गई ऐसे कपड़े पहनने वाली, ये स्त्री कपड़े, ये प्यारे प्यारे कपड़े, उनको गले से लगा कर कहना ए मेरी प्यारी मामा, ए मेरे प्यारे पापा, जब हम कुछ ना थे, हमें पता नहीं होता था, मट्टी से भर जाते थे, तुम हमें अच्छे कपड़े पहना कर बाहर भेजते थे, हालांकि हमारी उम्र नहीं थी, हमारे कपड़े गंदे करने वाली उम्र थी, मगर दो दो दफा तुम बदल देते थे। मेरी प्यारी मामा, मेरे प्यारे पापा, आज नासिर मदनी हम सुन के आए हैं, आज के बाद हम आपके कपड़ों पे कभी सिलवटें नहीं देखना पसंद करेंगे। क्यों? आपने हमें स्त्री कपड़े पहनाए, आपने हमें अच्छा खाना खिलाया, हमारे बच्चे खाने खाए। मेरे बच्चों जब घर में खाना खाओ पहले माँ बाप को खिलाओ, खुद आप खाओ। बैठे मामा पूछे बेटा पहले तुम खा लो, नहीं मामा जब हम छोटे थे पहले हम खाते थे, अब आप बूढ़े हैं, पहले आप खाएंगे बाद में हम खाएंगे। ये कितनी बेटियां बेटे बैठे हैं, ये आखिरी बातें हैं, ये खुदा के लिए अपने घरों में लेकर जाना। ना जी मेरे सिर दी ठंडी छां, मेरी जन्नत मेरी माँ, जब तुम कहते हो पापा तुम कौन होते मेरे रिश्ते की हाँ करने वाले, उस दिन माँ बाप मर जाते हैं, पता ये कौन है, किते तेरे कॉलेज दियां फिक्रां, किते तेरे स्कूल दियां फिक्रां, ये मामा पापा कौन हो मैं तुम्हें बताता हूँ। अल्लाह की कसम है, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, ये जी बाजार से रोड गुजर रहा है, ये कॉलेज के आगे से रोड गुजर रहा है, इस रोड से गुजर के ये असातिज़ा इकराम, ये माँ बाप एक रोड है, इस रोड से गुजरती हैं गाड़ियां, अपनी मंजिल पे पहुंच जाती हैं, रोड वहीं रह जाता है, गाड़ी ऊपर से गुजर जाती है, लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। ये असातिज़ा इकराम और माँ बाप भी एक रोड है। अल्लाह की कसम है, ये सारे मेहनत करते हैं आप पे, आप अपने माँ बाप असातिज़ा की बदौलत मेहनत करके सीएम बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, एसी बन जाते हैं, डीसी बन जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर बन जाते हैं, आप डीपीओ बन जाते हैं, एसपी बन जाते हैं, एसएसपी बन जाते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं, माँ बाप और असातिज़ा वहीं के वहीं रह जाते हैं। मैं आपसे आखिरी रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप लैंड क्रूजर V8 XTZ गाड़ी में बैठे, उस गाड़ी में जा रहे हो, रास्ते में आपके असातिज़ा खड़े हों या रास्ते में माँ बाप खड़े हों, गाड़ी से उतर कर सलूट मार के कहना आओ सर जी आप इसमें बैठे, ये सभी गाड़ियां आपकी बदौलत मेरे नसीब में आई हैं। ये कितने असातिज़ा इकराम आपके लिए मेहनत करते हैं, ये बाहर के मुल्क जाकर पढ़ाए, इनको डॉलरों में कमाई आए, मगर ये कॉलेज में यहाँ परसरूर में अपनी तलीम अपनी ज़िंदगी यहाँ खर्च कर रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्लें पढ़ के पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन होगा मेरे बच्चों जितने बैठे हैं, मगर ये आप में इतनी बीमारी है, जिस माँ ने तुम्हें करीमे लगा लगा कर सुरमे डाल डाल कर खूबसूरत बनाया, आपके फेस की हिफाजत की, मेरे बच्चे को एलर्जी हो गई, खुश्की आ गई, एंटी डेंटर ये शैम्पू लाओ फलां लाओ फलां लाओ, वो शैम्पू लगाती थी खुश्की इसकी खत्म, लोशन लगाकर स्कूल भेजती थी कि इसकी आंखों से ये खुश्की खत्म हो जाए, यहां से खुश्की खत्म हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं इन लड़कों से, तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम बड़े हो जाते हो तो कहते हो कि उसका कलर मुझसे मैच नहीं करता, मैंने वहां रिश्ता नहीं करना। ये कलर तुम्हारा किसकी बदौलत है? तुम्हारी मामा पापा की बदौलत है। वो धूप में काम करते उनका ब्लैक हो गया, तुम्हें एसी में रखा तुम्हारा सफेद रहा। 10 दिन जाओ है थे मिस्त्रियां, मगर ते ताड़ा में रंग वेना चिट्टा रहिंदा।
اور تم نے اپنے ماما پاپا کی سسٹر کی بیٹی کا رشتہ چھوڑ دیا کہ اس کا کلر مجھ سے میچ نہیں کرتا. یہ کلر میں بتاتا ہوں تمہارا کیسے کلر اچھا ہے. اے 3-4 کریماں تسی سردی چ لاؤندے جے, منہ امریکن ہوندا تون پیر افریکن ہوندے نے. تاڑے پیر ویکھیے الٹی ہوندی ہے, تونا ویکھیے الٹی ہوندی ہے, کان ویکھیے الٹی ہوندی, میل نہیں جے کر دے. بس اینے کوئی حصے نو کریم نہ چٹا کر دینے تے پھر ماں پیو نو کہندے نے تم کون ہوتے ہو. جس ماں باپ نے تمہیں اتنا خوبصورت جوان کیا وہ کون ہوتے ہیں؟ مگر ایک بات یاد رکھنا, جس لڑکی نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہیں کہا ہے نا کہ میں آپ کی ہوں, جب آپ کا کوئی چچے کا بیٹا خوبصورت اس کو نظر آئے گا تو وہ آپ کو چھوڑ